یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تربیت کے تعلق سے تو یہ جو تربیت ہے اولاد کی، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ تربیت کون کرے؟ تو سرکار نے فرمایا باپ کرے۔ ہم لوگ ماں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، نہیں تربیت تم کرو۔ تربیت کا جو شرعی حق ہے نا وہ باپ کا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اولاد کی جو پرورش ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے۔ اور پھر آج میں نوجوان کافی تعداد میں الحمدللہ آ رہے ہیں، تو میں ان کو بھی سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ بھی جو پریشان رہتے ہیں، مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس رہتا ہے مگر بہت پریشان رہتے ہیں، ذہنی سکون نہیں، قلبی سکون نہیں، جانتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، آپ کی عمروں میں برکت نہیں رہی ہے، روزیوں سے برکتیں نکل گئی ہیں۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، اب یہ نوجوانوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو، سرکار نے فرمایا یہ کہ جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاوے اور رزق میں اضافہ ہو جائے، روزی روٹی اس کی بڑھ جاوے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی بڑھ جاوے، آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاوے، بڑھ جانے سے مطلب عمر میں برکت ہو جائے، یعنی اگر بیمار ہونے والے تھے تو اللہ صحت دے دے، بڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 50 سال آپ کی عمر تھی، 30 سال آپ کا ٹھیک ٹھاک گزرنے والا تھا، 20 سال بستر پہ گزرنے والا تھا، تو اگر آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو 20 سالہ بیڈ پہ گزرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے طفیل میں وہ چیزیں ختم فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ ماں باپ کی بات آئی ہے تو سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے، اولاد کیا کرے ماں باپ کے لیے؟ سرکار آپ کچھ بتا دیں، آپ واضح فرما دیں، بیان فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا لفظ سنیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، جنت کے طلبگار ہیں نا، ہم لوگ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے، ہمارا ٹھکانہ جنت بن جائے، یہی ایک مقصد ہے جس کے تحت ہم یہ عبادتیں کر رہے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا قالہما جنتک و نارک، حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ تمہارے جنت بھی ہیں، تمہارے جہنم بھی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو خوش کر دیا، حسن سلوک کیا، ان کو راضی کر لیا، آپ سوچیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں، ورنہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کو قبرستان جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے صرف قبر نظر آتی ہے، ماں باپ کا وہ چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ قربان جائے میرے سرکار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئیں، ہچکیاں بند گئی ہیں، صحابہ آ گئے، سرکار کیا بات ہے آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میری ماں مجھے یاد آ گئی، کاش آج میری ماں ہوتی، میں مصلی امامت پر ہوتا، الحمد پڑھا رہا ہوتا، پیچھے سے میری ماں آواز دیتی بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس آ جاتا۔ یہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ کے سائے ان کے سروں پہ آج ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ آج نہیں ہیں۔ میں ایک دو روایتیں اور سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، دنیا چند روزہ ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب آپ پلٹ کے جواب دیتے ہیں نا اپنے باپ کو، یہ وہی باپ ہے جس نے اپنا چین تمہارے لیے قربان کر دیا تھا، جس نے اپنی زندگی تم داؤں پہ لگا دی تھی، پوری زندگی باہر رہتا رہا، کماتا رہا، رات میں آتا تھا۔ کیا اس باپ کو یہ شوق نہیں تھا وہ گھر میں رہے؟ کیا اس باپ کو یہ شوق نہیں تھا کہ وہ آرام کرے؟ مگر آپ کی وجہ سے اس نے اپنا سکون غارت کر دیا تھا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔
آپ کیا صلہ دیتے ہیں؟ آپ بڑے ہو گئے، باپ نے کچھ کہہ دیا تو آپ پلٹ کر کے وار کر دیتے ہیں۔ جب گھر میں برتن گرتے ہیں نا تو اس سے آوازیں آتی ہیں، مگر جب آپ پلٹ کے بولتے ہیں نا باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ چور چور ہو جاتا ہے، مگر چونکہ وہ آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے میں اپیل کروں گا کبھی بھی ارے بچے بنو ہمیشہ، چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ مگر ہمیشہ بچے بنے رہو۔ وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، جایا کرو باپ کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا کرو۔ ابھی بھی میں امام ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، مگر جب گاؤں جاتا ہوں میرے والد سے ملاقات ہوتی ہے، آج تک میں اپنی والد کے سامنے برابر نہیں بیٹھتا ہوں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کبھی تو نے ایسی بات نہیں کی ہے، میں کوہ طور پہ آ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے سنبھل کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب تم آتے تھے تمہاری ماں سجدے میں رہتی تھی، کوہ طور کی طرف جب تم قدم بڑھاتے تھے تمہاری ماں دعا کرتی تھی، اس کی دعا سے تمہارے قدموں کی حفاظت ہوتی تھی۔ آج تم نکلے ہو، تمہاری ماں کا گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، موسیٰ تمہارے قدموں کی حفاظت کے لیے اب ماں کی دعا باقی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آپ مدینہ مسجد میں نماز نہیں خانہ کعبہ میں پڑھیں، وہیں مر جائیں، قرآن گلے میں لٹکائے رہیں، ایسے کنڈیشن میں مر جائیں، مگر اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں آپ۔ اس لیے میں عرض کروں گا اپنے ماں باپ سے پیار کریں، کبھی جائیں نا، اس ماں نے کتنی قربانی دی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے؟ جب آپ کے گھر میں اتنے پیسے کی فراوانی نہیں تھی، اس باپ سے پوچھو نا کیسے اس نے پرورش کی ہے۔ یہ تو 10 15 20 سال سے حالات ایسے ہوئے ہیں، مگر ان ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے جیسی پرورش کی ہے، ایک کپڑا رہتا تھا، ٹھنڈک رہتی تھی، آپ جب پیشاب کرتے تھے وہ ماں تھی، اس ٹھنڈ میں جہاں آپ پیشاب کرتے تھے اس جگہ وہ لیٹتی تھی، آپ کو اپنے سینے پہ لٹاتی تھی۔ اس کا صلہ آپ نے کیا دیا ہے؟ اس باپ کو آپ نے کیا صلہ دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، گئے ایک تازہ قبر ہے، قبر پہ سرکار بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں آپ سے اپیل کروں گا کبھی جا کے باپ کا جہاں پیر ہو نا، باپ بیٹھا ہو، سر اس کے زانو پہ رکھ دیں، آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا۔ ماں کا جہاں پیر ہو نا، ماں بیٹھی ہو، قدم پھیلائی ہو، اس جگہ جا کے ماں کے پیروں کے پاس بیٹھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا، بڑا سکون ملے گا۔ سرکار گئے، دیکھا تازہ قبر ہے، سرکار بیٹھ گئے، آنکھیں بند کی، سرکار نے فرمایا حذیفہ یہاں تو عذاب ہو رہا ہے، قبر پہ بلایا جائے، اس کا کوئی ہے وارث؟ حضرت حذیفہ بلاتے ہیں، ایک خاتون آتی ہیں جو والدہ تھی، سرکار نے فرمایا کیا تم ان سے ناراض ہو؟ تو کہنے لگی ہاں سرکار میں ان سے ناراض ہوں، میں ان سے خفا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی باتیں بولتا تھا نا کہ میرا دل پھٹ جاتا تھا، میری باتیں نہیں مانتا تھا، میں کچھ کہتی تھی کرتا یہ تھا۔ آپ کو موت آنی ہے، ایک دن مر جائیں گے، آپ کے انہی ناک میں کاپوس ٹھونس دیے جائیں گے، آپ کے دونوں پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہو گئے، سرکار نے فرمایا تمہارے لیے وہ جنت ہے، تمہارے لیے وہ جہنم ہے۔ اگر اچھا سلوک کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا سلوک کرو گے تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ سرکار نے جب ان کو بلایا تو کہا معاف کر دیں، تو کہا سرکار میں معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر ایک روایت اور سناتا ہوں، اور نوجوان طبقہ یہاں سنتا ہے مجھے، اور اللہ کا شکر ہے میری باتوں پہ لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی دیکھتا ہوں بچے بہت عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم سبوں کو اللہ توفیق بخشے عمل کی۔ ایک روایت سنیں، نوجوان طبقہ بالخصوص تم، وہ روایت یہ ہے ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہو کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی دو؟ کوئی ایسا چاہتا ہے کہ خود اپنے ماں باپ کو وہ گالی دے؟ نہیں نا۔ سرکار کیا فرماتے سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ، سرکار نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے وے۔ سرکار نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے وے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کو کیسے گالی دوں گا؟ بھئی آپ اپنی ماں کو کیسے گالی دیں گے؟ یا ہمارا نوجوان ہے وہ اپنی ماں کو کیسے گالی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ سرکار نے فرمایا قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، سرکار فرماتے ہیں جب تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تو سرکار فرماتے تم اس کے باپ کو گالی نہیں، تم اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو۔ اگر تم کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہو
تو سرکار فرماتے تم اس کی ماں کو گالی نہیں اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو۔ نوجوانوں تم ہنسی مذاق میں بھی گالی دے دیتے ہو، اپنے دوستوں کو گالی دے دیتے ہو۔ کیا آپ کی ماں نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا تھا؟ آپ کی ماں نے تکلیفیں اسی لیے اٹھائی تھی کہ وہ آپ سے گالی سنے؟ آپ کا باپ جو ہے وہ اپنے پیٹھ پر جو بوجھ لادتا تھا تمہیں پالنے کے لیے، تمہاری پرورش کرنے کے لیے، یہی دن دیکھنے تھے کہ تم اپنے باپ کو گالی دو؟ اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے باپ کو گالی نہ دو، اور بے شک مجھے یقین ہے کوئی ایک غیرت مند لڑکا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنی ماں کے خلاف گالی سن سکتا ہوں، اپنے باپ کو میں گالی دے سکتا ہوں، کتنا بھی گر جائے گا مگر ماں کو گالی نہیں دے گا، باپ کو گالی نہیں دے گا۔ تو آج یہ سرکار کی میں نے روایت تمہیں سنائی ہے، اگر یہ چاہتے ہو تو آج سے دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا بند کر دو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری ماں کو گالی نہ پڑے، تمہارے باپ کو گالی نہ پڑے، تو آج سے کسی کے بھی ماں باپ کو گالی نہیں دینا۔ تو وہ کہتی ہیں سرکار میں معاف نہیں کروں گی، سرکار میں معاف نہیں کروں گی۔ اچھا ایک روایت یہاں اور سنا دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں جو آپ گناہ کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر ہے، وہ کب پکڑ کرے یہ اس کے اوپر ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے آخرت میں گرفت فرما لے، مؤخر کر دے کہ میں آخرت میں اس گناہ کی بنیاد پہ یہ سزا دوں گا۔ مگر سرکار فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج در در بھٹک رہے ہیں نا، یا جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اسی لیے آج ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، سرکار کا وعدہ ہے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی، ان کو تکلیف دینا، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ سزا مؤخر نہیں کرتا ہے، بلکہ والدین کی نافرمان کو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتا ہے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے۔ اب سزا کچھ بھی دے سکتا ہے نا، آپ جو در در بھٹک رہے ہو نا، یہ سزا کی ایک قسم ہے۔ جو پریشان ہو نا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آج باباؤں کے چکر میں جاتے ہو، تعویذ بنا دیں رزق کم ہو گئی ہے، تعویذ بنا دیں حالات ایسے ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ فرما دیتا ہے۔ آپ کتنے لوگ ہو جو نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو، اسی لیے تمہاری روزی تنگ کر دی گئی ہے۔ آج سے جب بھی نماز پڑھو گے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت کے لیے، اور اگر باحیات ہے ان کی درازی عمر کے لیے، ان کی درازی عمر۔ تو سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ کہنے لگی سرکار میں معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، تم ناراض ہو نا تو اندر عذاب ہو رہا ہے، اندر عذاب ہو رہا ہے۔ کہنے لگی سرکار میرے بیٹے پہ عذاب ہو رہا ہے؟ کہا ہاں، جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، جہنم کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ وہ رو پڑی، کہا سرکار میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کیا۔ ادھر وہ معاف کرتی ہیں، سرکار آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کے بعد مسکراتے ہیں، کہا ادھر تم نے معاف کیا، ادھر اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اولادو جب تک تمہیں تمہارے ماں باپ نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک آخری روایت سن لیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کا دیدار کرتے ہیں، مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا، قریب آیا، تو کلمہ پڑھا رہے ہیں، سب کلمہ زبان سے نہیں اتر رہا ہے۔ کبھی اس ماں کے درد کا احساس کاش تمہیں ہو جائے، اس باپ کے درد کا احساس، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کتنی اس نے محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، اور آج چند پیسے آ گئے تو تم باپ کو بھول گئے اور یہ کہتے ہو کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو چلو باہر چلے جاؤ۔ نہیں، یہ گھر بنایا ہوا اسی کا ہے، وہ تم کو پیدا کیا ہے، تم کو اس نے پیدا، تمہاری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے، تمہاری حقیقت کیا ہے اس کے سامنے، مگر آج جو کمزور پڑا تو اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اس کو نوکر سمجھ لیا۔ سرکار آئے، صحابہ نے عرض کیا سرکار حضرت علقمہ ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ ہی نہیں ادا ہو رہا ہے۔ سرکار خود آ گئے، آنے کے بعد سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ سرکار درخت کو کہتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا، کنکر کو کہتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا، پہاڑ کو کہتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا، مگر یہ صحابی کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہوں نے کیا تھا، سرکار نے کہا کلمہ پڑھو، کہا سرکار نہیں پڑھ پا رہا ہوں، زبان ادا نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ ہیں کیا؟ تو صحابی نے کہا ہاں سرکار وہ ہیں۔ آئیں، جب وہ آئیں تو سرکار نے فرمایا تم ان سے ناراض ہو؟
تو کہنے لگی ہاں کتنے یہاں بیٹھے ہو جو اپنی ماں کو ناراض کیے بیٹھے ہو، کتنے ایسے لوگ ہو جو اپنی ماں کو الٹا سیدھا بول دیتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ماں ناراض ہو گئی تو تم جنت میں جا سکتے ہو؟ سرکار تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے، سرکار تمہیں بھگا دیں گے۔ جو ماں باپ کا نہیں نہ وہ حضور کا ہے نہ اللہ کا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے، یہ دنیا رنگین ہے، ایک دن مر کے جانا ہے، ہم یہاں آئے تیاری کے لیے ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو ان کو، جانے دو، چھوڑ دو، بیٹا ہے۔ ماں نے کہا نہیں سرکار میں معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا صحابی کو لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اس کو زندہ اٹھا کے اسی میں ڈال دو۔ ماں تھیں، تڑپ گئیں، سرکار میں اپنے بیٹے کو ایسا جلتا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ماں ہی کا پیار یار ایک دنیا میں ایسا ہے، ہر کوئی مطلب سے پیار کرتا ہے، کوئی طاقت کی بنیاد پہ پیار کرتا ہے، کوئی شہرت کی بنیاد پہ پیار کرتا ہے، کوئی علم کی بنیاد پہ پیار کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر بے لوث کسی کی محبت ہے، بغیر مطلب کے کوئی پیار کرتا ہے، بغیر غرض کے کوئی پیار کرتا ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ماں ہے۔ اس کا بیٹا اگر پاگل بھی ہے نا تو اس کو بھی کلیجے سے لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تو وہ ان کی محبتوں کا کیا صلہ دے رہے ہو؟ کہتی ہے سرکار میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سرکار نے فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا نا تو وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ سنا نا تڑپ گئی، کہنے لگی سرکار میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر وہ معاف کرتی ہیں، ادھر صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اگر ماں ناراض ہو، سرکار کلمہ پڑھائیں تو زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا ہے، بتائیں پھر آپ کے اوپر کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ اس لیے آپ عہد کریں، ماں کے پاس جایا کریں۔ کوئی درد ہو، بچپنا ہمارا ہوتا تھا، بچپن بھول گئے؟ جب ہم 2 4 5 سال کے ہوتے تھے، ماں مارتی تھی، جاتے تھے، جانے کے بعد پھر دوڑ کے آتے تھے، ماں کا پیر پکڑ لیا، ماں کا آنچل پکڑ لیا، باپ کا دامن پکڑ لیا، رو پڑتے تھے، ماں رحم کرتی تھی، فوراً معاف کر دیا تھا۔ وہ ذہن کیوں تمہارا بدل گیا؟ وہ مزاج کیوں بدل گیا؟ آج بھی وہی ماں ہے، شرط اتنا سا ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، پہلے وہ جوان تھی، اب اس کی عمر ڈھل چکی ہے، اب تو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ماں کو ہے۔ آپ بیوی کو ٹائم دیتے ہو، دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، وہ باپ جب دیکھتا ہوگا تمہیں، ایک دن تم بھی باپ بنو گے، تمہارا بیٹا جوان ہوگا، آپ سوچو ذرا، باپ بیٹا ہے، بیٹا دوستوں کے ہاں جا رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، مگر اس وقت باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا بغل میں بیٹھے، ماں چاہتی ہے اس کا بیٹا قریب آ کے بیٹھے، مگر نہیں بیٹھتا ہے۔ آج اللہ کے واسطے آپ سے یہ ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔